ناظرین، قوم عاد و قوم سمود کس قدر قوت میں بڑھ کر تھے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر انڈیا کے صوبے مہاراشٹرا میں ایک مقام کی ہیں جس کا نام لونر ہے، اور تصاویر میں نظر آنے والا گڑھا جو پانی سے بھرا ہوا ہے اسے لونر جھیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جھیل کو 1823 میں برطانوی راج کے ایک برطانوی افسر جس کا نام الیگزینڈر لونر تھا اس نے دریافت کیا، اور اسی وجہ سے اس کا نام لونر رکھا گیا، اور یہاں موجود بستی کا نام بھی لونر رکھا گیا۔ ناظرین، یہ جھیل قوم سمود کی طرف سے قوم عاد پر پھینکے گئے ایک بم کی وجہ سے وجود میں آئی۔ وہ بم کس قدر طاقتور تھا اس کا اندازہ اس کے پھٹنے سے وجود میں آنے والے اس گڑھے کے سائز سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس گڑھے کی لمبائی تقریباً 1980 میٹر، چوڑائی 1840 میٹر، گہرائی 150 میٹر، اس کے کنارے سطح زمین سے 20 میٹر بلند ہیں، یعنی تقریباً اس گڑھے کا قطر 2 کلومیٹر ہے۔ قوم عاد سمیت گزشتہ قومیں کس قدر قوت میں بڑھ کر تھیں آج کا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی کس قدر قوت کا حامل تھا، وہ قومیں کس قدر قوت کی حامل تھی، اس کا اندازہ ہم اس جھیل سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان گڑھوں سے جو ان قوموں کے درمیان ہونے والی عالمی ایٹمی جنگ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں القاریہ کہا سے وجود میں آئے۔ تصاویر میں نظر آنے والے یہ گڑھے قوم عاد اور قوم سمود جن 2 ایٹمی جنگوں میں ہلاک ہوئے ان جنگوں میں پھٹنے والے بموں سے وجود میں آئے۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر قوم سمود کے ان آثار کی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار ذکر کیا، اور بار بار یہی کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے گھروں میں نہیں گھومے پھرے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار ایسا کیوں کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایسا بار بار اس لیے کہا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، کیونکہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب تو پہلی ہلاک شدہ اقوام کر چکی، جس سے وہ ترقی، سہولتوں، آسائشوں اور زمین میں اصلاح کا نام دیتے تھے، لیکن کیا یہ سب حقیقتاً اصلاح تھا یا پھر فساد؟ وہ فساد جس کا وہ خود ایسے شکار ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور ان کے یہ آثار تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور اس کے باوجود آج تم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ بھی وہی سب کر رہے ہیں، تو پھر عنقریب تمہارا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، قوم سمود کے چٹانوں میں تراشیدہ ان گھروں کو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے انسان جو ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان سب ایجادات کے باوجود، ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود، ایسی ہی چٹانوں میں ایسے گھر تراشے جا سکتے ہیں؟ کیا موجودہ انسان اس ٹیکنالوجی، ان ایجادات سے ایسی چٹانوں میں اس طرح کے گھر تراش سکتے ہیں؟ آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدان، یونیورسٹیاں اور تحقیقاتی ادارے گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے ان آثار پر تحقیقات کے بعد اس نقطہ پر پہنچے کہ آج جو ٹیکنالوجی، جو ایجادات انسان کر چکا ہے، ان سے ایسی چٹانوں میں ایسے گھر تراشنا ناممکن ہے۔
موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں، اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو جن انسانوں نے یہ گھر تراشے وہ ٹیکنالوجی میں موجودہ انسانوں سے بہت بڑھ کر تھے، جن کا تصور موجودہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ زمین کا اختیار انسان کو دیا گیا، نہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو۔ تو یہ سب کچھ ان قوموں کا کیا درا ہے جو اپنے انہی مفسد اعمال کے سبب ہلاک ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ سب گزشتہ انسانوں کے ہی اعمال ہیں۔ جب یہ سب انسانوں کے ہی آثار ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں ناقابل تصور حد تک موجودہ انسانوں سے بڑھ کر تھے، اس کے باوجود جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، تو موجودہ انسانوں کا عن قریب کیا انجام ہونے والا ہے یہ بھی پھر ڈکا چھپا نہیں۔ موجودہ انسانوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود نے ایسی سخت ترین چٹانوں میں ہی گھر کیوں تراشے؟ موجودہ انسانوں کی طرح گھر کیوں نہیں بناتے تھے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دیا کہ جیسے آج موجودہ انسان آہستہ آہستہ مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے ایک طویل مدت کے بعد اس مقام پر پہنچے، بالکل اسی طرح گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بھی آہستہ آہستہ ایک لمبی مدت کے بعد اس مقام پر پہنچی تھی جب وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ جیسے آج انسان کے اپنے ہی اعمال کے رد عمل میں آنے والی تباہیوں سے بچاؤ کی غرض سے انسان ایسے اقدامات کرتا ہے، یعنی جیسے آج زلزلے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں تو ان سے بچاؤ کی غرض سے زلزلہ پروف گھر تعمیر کر رہا ہے، سیلابوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ویسے ہی مسکن بنا رہا ہے، تباہ کن جنگوں میں تباہ کن ہتھیاروں سے بچنے کی غرض سے زمین دوز بنکر یا ایسی عمارتیں بنا رہا ہے جو اسے ان جنگوں میں استعمال ہونے والے بموں کی تباہی سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود نے ایسے گھر بنائے۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور سمود نے اگر ایسے گھر بنائے تو وہ ان ایٹمی ہتھیاروں سے بچاؤ کی غرض سے جن کا خوف انہیں لاحق رہتا تھا، اور بالآخر جب وہ تباہی آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کے شہر بھی موجودہ انسانوں کی طرح تھے، ان کی تعمیرات بھی، لیکن جو چٹانوں میں انہوں نے گھر تراشے وہ صرف اور صرف ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر، بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا میں ممکنہ ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر چٹانوں میں اور زمین دوز بنکرز بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب گزشتہ اقوام ٹیکنالوجی سمیت ہر لحاظ سے موجودہ انسانوں سے ناقابل تصور حد تک بڑھ کر تھیں، اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تو کیا موجودہ انسانوں کے کچھ کام آئے گا جو کچھ یہ بنا رہے ہیں؟ اس کے باوجود کہ یہ انہیں مسیحا سمجھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ بھی اپنی ان ایجادات کو مسیحا سمجھتے رہے، لیکن یہ سب دجال محض دھوکہ ثابت ہوا۔ یہ تمام کی تمام ایجادات جن کو انسان اصلاح کا نام دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار انہیں فساد قرار دیتا ہے۔ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بار بار محض ایک دھوکہ قرار دیا، جس دھوکے کا شکار پہلی بھی 6 اقوام ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اور نبی علیہ السلام نے اسے دجال کہا کہ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہے۔ یعنی ان ایجادات کی حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آئے گی، جو دکھائی جائے گی۔ نظر آنے میں تو یہ مسیحا نظر آئیں گی، فائدے کی اشیاء نظر آئیں گی، آسائشیں، سہولتیں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں یہ فساد عظیم ہوگا۔
وہ فساد جس سے دنیا کی ہر شے میں خرابیاں ہو جائیں گی، یوں انسان کے اپنے انہی اعمال کے سبب اس پر تباہیاں مسلط ہوں گی، یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی تباہیاں کہ موجودہ انسانوں کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسیحا ثابت ہوا یا دجال، ایک عظیم ترین دھوکہ جس کا شکار تقریباً تمام کے تمام انسان ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر قوم لوط اور اخوان لوط کی ہیں۔ قوم لوط جو کہ بے حیائی اور فحاشی کا نمونہ بن چکی تھی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان پر جلتی ہوئی گندک کی بارش ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اس قدر بے حیا اور فحاش کیسے بن سکتی ہے کہ ان میں رائے برابر بھی کوئی جھجک نہ رہے اور وہ کھلم کھلا بدکاری کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی ہو۔ آج اگر بات کی جائے مغربی معاشروں کی، تو اس قدر بے حیائی ان میں بھی نہیں جس قدر قوم لوط میں تھی۔ آج جب مغربی معاشروں کو دیکھا جائے تو جس قدر آج ان میں بے حیائی موجود ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوئی؟ کیا یہ قومیں شروع سے ہی ایسی تھی؟ جب اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے تو جواب یہی ملے گا کہ ان قوموں میں اس قدر بے حیائی اور فحاشی صنعتی انقلاب آنے کے بعد اس وقت عام ہوئی جب جو کام صرف اللہ کی ذات کرتی تھی، وہی کام انسان نے خود کرنا شروع کر دیا، اور انسان اللہ کی ذات کی محتاجی سے نکل کر خود کو غنی بنا بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کا تصور تک ختم ہو گیا، اور اگر باقی رہا بھی تو صرف اور صرف اس ذات کا نام۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ؟ جبکہ انسان اللہ کا محتاج ہی نہیں رہا تو پھر اس کے لیے اس ذات کی اہمیت کیا رہے گی؟ جب تک انسان خود کو اللہ کی ذات کا محتاج تصور کرتا ہے تب تک وہ کسی حد تک اس کی نافرمانی کر سکتا ہے، مگر اس حد تک نہیں جا سکتا۔ مگر جب انسان جس وجہ سے خود کو اللہ کی ذات کا محتاج سمجھتا تھا یا محتاج سمجھتا ہے، اور جس وجہ سے اس کے نزدیک اللہ کی ذات کا کوئی تصور ہوتا ہے، جب وہ تمام کے تمام کام خود کرنا شروع کر دے تو اللہ کی ذات کا تصور تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جب اس ذات کا تصور ختم ہو جائے تو انسان پھر جو جی میں آئے گا کرے گا، اور یہی ایک وجہ بنتی ہے اس قدر بے حیائی اور فحاشی کی۔ ناظرین، ورنہ آج بھی جن معاشروں میں اللہ کی ذات کا تصور موجود ہے، وہ گاڈ کے نام سے ہو یا ایشور کے نام سے یا کسی بھی نام سے، وہ معاشرے بت پرست ہوں یا جہالت کی انتہا پر، وہ بے حیائی میں اس قدر بڑے ہوئے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ خود کو کسی نہ کسی حد تک اس ذات کا محتاج سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کسی حد تک اس ذات کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈر نکل جائے یا ختم ہو جائے تو انسان بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جس پر اس کا نفس اسے ابھارتا ہے۔ قوم لوط بھی اسی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کا نمونہ بن چکی تھی، کیونکہ ان میں اللہ کی ذات کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اگر تھا تو صرف الفاظ کی حد تک، اور ایسا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم خود کو غنی سمجھے اور اللہ کی محتاج نہ رہے، اور ایسا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان وہ کام جن کی وجہ سے وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے وہی کام خود کرنا شروع کر دے۔ قوم لوط بھی بالکل اسی طرح خود کو غنی سمجھتی تھی، اللہ کی ذات کا صرف نام کی حد تک تصور باقی تھا، اسی وجہ سے وہ بے حیائی و فحاشی میں اس قدر بڑی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اس قوم سے بھی لگایا جا سکتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اخوان لوط کہا۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر اخوان لوط کی ہیں، اخوان لوط کے آثار کی ہیں، جو اٹلی میں حال ہی میں کھدائی کے دوران زیر زمین سے دریافت ہونے والا ایک ایسا شہر ہے جو کسی بھی لحاظ سے موجودہ جدید ترین معاشروں سے کم نہ تھا۔ آج اسی مقام کے ارد گرد آباد شہر کا نام پومپئی ہے، اسی وجہ سے اخوان لوط کے ان کھنڈرات کو بھی پومپئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اس شہر کی طرز تعمیرات ایسی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے آج جب کوئی نیا شہر آباد کیا جاتا ہے تو پہلے سے اس کی پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس شہر کا مکمل نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پھر جا کر اس نقشے کے عین مطابق تعمیرات کی جاتی ہیں۔ بالکل عین اسی طرح اخوان لوط کا یہ شہر بھی وجود میں آیا۔ اس تباہ شدہ شہر کی گلیاں، سڑکیں اور گھروں کی طرز تعمیر چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر نہ صرف انتہائی جدید طرز پر وجود میں آیا تھا، بلکہ اس کے در و دیوار پر طرح طرح کی مختلف نقش نگاری اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس وقت بھی زمین سے خام تیل نکالا جاتا تھا، کیونکہ در و دیوار پر نقش و نگار کے لیے استعمال ہونے والا پینٹ خام تیل کے بغیر حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ وہ پینٹ صرف اور صرف خام تیل سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا جو ان لوگوں نے اس وقت حاصل کیا تھا، اور عمارتوں کی طرز تعمیر بھی اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ یہ عمارتیں بغیر مشینری کے تعمیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس بھی ایسی ہی یا اس سے بڑھ کر مشینیں تھیں جو آج کے انسانوں کے پاس ہیں۔ اس قوم کی فحاشی کا اندازہ اس شہر کے ہر گھر کے در و دیوار پر کنندہ تصاویر اور نقش و نگار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ایسی تصاویر کو نہیں دکھائیں گے۔ اس شہر کے در و دیواروں پر ہر طرف انتہائی فحش تصاویر نظر آتی ہیں۔ نہ صرف تصاویر بلکہ جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتے مجسمے جگہ جگہ نصب تھے۔ گھروں میں سجاوٹ تک کے لیے جو بھی اشیاء استعمال کی جاتی تھی وہ بھی جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتی تھی۔ ایسا فحش ترین معاشرہ کہ جس کا آج تصور کرنا بھی محال ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اخوان لوط کا یہ جدید ترین سہولتوں سے مزین شہر اچانک پھٹنے والے لاوے کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاوا پھٹنے سے جو جس حال میں تھا اسی حال میں راکھ تلے دب گیا۔ کوئی جنسی حاجت کو پورا کرنے میں مصروف تھا تو کوئی کام کاج میں مصروف۔ جو گھروں سے باہر تھے تو وہ بھاگنے لگے جان بچانے کے لیے، لیکن کون تھا جنہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تھا؟ ناظرین، پھر وہی سوال کہ وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ ہلاک شدہ قومیں شکار ہو گئی؟ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی قوم اجتماعی سطح پر فحاشی و بے حیائی میں اس قدر بڑھ جائے کہ اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی ہو؟ وہ کون سی وجوہات یا اشیاء ہیں جن کی موجودگی میں انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محتاجی سے نکل کر خود کو خود مختار سمجھتا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے کرنے والے ہیں وہی کام خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ہی جواب سامنے آئے گا ان تمام کے تمام سوالات کا، وہ یہ کہ جب انسان اس سطح پر آ جائے جہاں آج موجودہ قوم ہے، جب مشینیں حاصل ہو جائیں جن سے انسان خالق کے کرنے والے کام بھی خود کرنا شروع کر دے، تو یہی ایجادات، یہی مشینیں، یہی ٹیکنالوجی، یہی صنعتی انقلاب ہی وہی دجال ہے جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں۔ جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ یہ سب کا سب دجال ثابت ہوا، حالانکہ وہ اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے رہے۔ ناظرین، سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر ان مثلث نما عمارتوں کی ہیں جو آج بھی مصر میں موجود ہیں، اور یہ مثلث نما عمارتیں آل فرعون کے آثار ہیں جو تقریباً آج سے 4000 سال پہلے سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہوئے۔ یہ مثلث نما عمارتیں اس وقت دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عمارتوں کو اوتاد کہا، اور اس وقت کے فرعون اور آل فرعون کو ان کا بانی قرار دیا، جس کی تفاصیل ہلاک شدہ اقوام کے موضوع پر آنے والے ایک ساتھ میں آئیں گی۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدان ہوں
بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں ہوں یا سرکاری و غیر سرکاری تحقیقاتی ادارے ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے ان مثلث نما عمارتوں پر تحقیقات نہ کی ہوں۔ یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے آزادانہ طور پر ان پر تحقیقات کی، ان آثار کو انتہائی قریب سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی ایک ادارہ، یونیورسٹی یا سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جو ان سوالات کے جوابات دے سکا ہو کہ یہ عمارتیں کیسے تعمیر کی گئیں، جن پتھروں سے یہ عمارتیں تعمیر کی گئیں وہ پتھر کہاں سے اٹھا کر لائے گئے، اور پھر یہ اتنے بھاری پتھر یہاں لائے کیسے گئے، کیونکہ نہ تو آس پاس سینکڑوں کلومیٹر دور دور تک ایسے پہاڑ ہیں جہاں سے یہ پتھر لائے گئے ہوں، اور پھر آج موجودہ دور میں بھی ایسے پتھروں کو اٹھانا یا ان کی ٹرانسپورٹ کرنا یہ سب ناممکن ہے۔ اس کے باوجود کہ آج موجودہ انسان خود کو بہت ترقی یافتہ ہونے کا دعوے دار ہے، آج اتنی بڑی بڑی غیر معمولی مشینوں، ایجادات اور ٹیکنالوجی کے باوجود ایسی عمارتوں کی تعمیر ناممکن ہے، لیکن کچھ ایسے تحقیقاتی ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو اتنے حجم اور اس طرح کی محض عمارتیں بنانے کی کوشش کی جائے تو نہ صرف ان پر خربوں ڈالرز اخراجات آئیں گے، بلکہ کم سے کم 500 سال سے زیادہ عرصہ درکار ہوگا، اور وہ بھی صرف ایک عمارت پر، اور وہ صرف اس ڈیزائن میں محض پتھروں کی عمارتوں پر اخراجات اور وقت کا استعمال ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ آل فرعون نے یہ عمارتیں کس مقصد کے لیے تعمیر کی۔ آج تک کوئی بھی انسان یا ادارہ ایسا نہیں جو یہ بتا سکا ہو کہ یہ عمارتیں کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئیں، اور ظاہر ہے آل فرعون نے بغیر کسی مقصد کے تو ان کی تعمیر نہیں کی ہوگی، بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ان کو تعمیر کیا ہوگا۔ پھر ان عمارتوں کی تعمیر ریاضی کے اتنے پیچیدہ ترین قوانین کے تحت کی گئی کہ آج موجودہ تمام کے تمام اداروں اور سائنسدانوں یا جنہوں نے بھی تحقیقات کی ان سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ ناظرین، ان عمارتوں کو لے کر یہ چند بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات آج تک کوئی انسان نہ دے پایا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں سوالات ایسے ہیں انہی عمارتوں کے حوالے سے، مگر جب بنیادی سوالات کے جوابات ہی نہیں تو پھر باقی سوالات کے کیا جوابات ہوں گے؟ سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ کام انسانوں کا ہو سکتا ہے، بلکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا ہے جو انسانوں سے ناقابل تصور حد تک ٹیکنالوجی میں بڑھ کر تھی، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ کام انسانوں کا ہی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ کام انسانوں کا ہی ہے تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جن انسانوں نے یہ تعمیرات کی وہ موجودہ انسانوں سے ٹیکنالوجی اور ذہانت میں غیر معمولی حد تک بڑھ کر تھے۔ ناظرین، ان عمارتوں پر اٹھنے والے سوالات کے آج تک کوئی انسان جواب نہ دے پایا تھا کہ انہی عمارتوں سے تعلق رکھنے والے آل فرعون کے مزید ایسے آثار دریافت ہوئے جن کی تعمیرات بھی غیر معمولی ہیں، اور جب ان کے در و دیوار پر نگاہ دوڑائی جائے تو ان پر ایسی تصاویر کنندہ ہیں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ سکرین پر آپ ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جن میں بالکل ایسے ہی ہیلی کاپٹر، جہاز، ٹینک، سیٹلائٹ انٹینا اور آبدوز کی تصاویر ہیں جو آج موجودہ انسانوں کے پاس ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی شے اس وقت وجود نہیں رکھتی تھی، یعنی موجودہ انسانوں سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، تو پھر یہ تصاویر کیسے ان پتھروں پر اور ان دیواروں پر کنندہ کی گئیں؟ کیونکہ اگر اس وقت کوئی ایسی شے موجود ہی نہیں تھی تو پھر ان کا تصور بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ محض تصوراتی تصاویر تھیں؟ اور اگر یہ محض تصوراتی تصاویر تھیں تو کیا آج ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تصاویر چیخ چیخ کر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آل فرعون کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ نہ صرف یہ سب بلکہ موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آل فرعون بنا چکے تھے، کیونکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہے کہ فرعون نے نہ صرف ان عمارتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بنایا، بلکہ وہ اپنی طرف سے موسیٰ کے رب کو شکست دے چکا تھا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا انہیں قتل کرنے کے لیے کہ موسیٰ کے رب سے تو نبٹ چکا، اب موسیٰ کی باری ہے۔ فرعون نے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مقابلہ کیا؟ ان عمارتوں کو کیسے، کتنی مدت میں اور کن مقاصد کے لیے تعمیر کیا، اور آل فرعون کے پاس کیا کچھ تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آگے جا کر ہلاک شدہ اقوام کے موضوع پر آنے والے ایک ساتھ میں تفاصیل کے ساتھ دیں گے، اور ایسے ایسے رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو آج تک راز ہی رہے۔ ایسے ایسے سوالات کے جوابات دیں گے جن کے جوابات آج تک کوئی انسان نہ دے پایا، اور نہ صرف ہم جوابات دیں گے بلکہ پوری دنیا کو چیلنج کریں گے کہ وہ ہمارے جوابات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، جو کہ ناکام رہیں گے بلکہ الٹا اپنی تحقیقات سے ان کو سچا ہی ثابت کریں گے۔ یہ تمام باتیں تو آنے والی ایک ساتھ میں ہوں گی، لیکن یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی ذات کو شکست دے دی، کیا وہ پتھر کے دور کا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو انسان کو خالق و مالک سے بالکل بے نیاز کر دے اور الٹا اس کو خالق کے مقابلے پر لا کھڑا کرے؟ وہ کون سی شے ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ خالق و مالک اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ببانگے دوہل مقابلے پر اتر آئے؟ وہ ٹیکنالوجی میں کس قدر بڑھ کر تھا، موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اور جب ان کی تعمیرات کا ہی آج تک کوئی جواب نہ دے سکا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ موجودہ انسان اس بات کا تصور کر سکیں جو کچھ ان کے پاس تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم ان ہلاک شدہ اقوام کے 10% کو بھی نہیں پہنچے اور نہ ہی پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جو کچھ آج تم بنا چکے ہو، جو قوت، یہ جو مشینیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ جتنی بھی ایجادات تم کر چکے ہو، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں، اور نہ ہی تم ان کے 10% کو پہنچ سکتے ہو جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین ہوں یا پھر آل فرعون وغیرہ، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ وہ سب قومیں آل فرعون سمیت ان ایجادات کو مسیحا سمجھتے تھے، لیکن کیا حقیقت یہی نکلی؟ یہی ایجادات تھیں جن کی بنیاد پر فرعون علی الاعلان اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے سامنے مقابلے پر اتر آیا۔ یہ سب فساد تھا، اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد سے ان پر ایسی ایسی ہلاکتیں مسلط ہوئیں کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یوں وہ سب ایجادات دجال ثابت ہوا۔ جب ہلاکت آئی
تو کچھ بھی ان کے کام نہ آئے، کوئی ایک بھی شے ان کے کام نہ آئی، کچھ بھی انہیں نہ بچا سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ انسان جن ایجادات کو، جس صنعتی انقلاب کو، جس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعتاً مسیحا ہے؟ کیا یہ واقعتاً آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی انہی قوموں کی طرح ان ایجادات کے دجل کا شکار ہو چکے ہیں۔ عنقریب ان پر حقیقت ایسے واضح ہو جائے گی کہ یہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا، واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ موجودہ انسانوں کے ان مفسد اعمال کے سبب پوری دنیا اس قدر فساد زدہ ہو چکی ہے کہ اب یہ دنیا جہنم میں بدل جائے گی۔ جسے یہ مسیحا بنا کر بیٹھے رہے، اس کا انہوں نے صرف ایک ہی رخ دیکھا، یہ دوسرے رخ سے غافل رہے جو عنقریب ان پر واضح ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر منظرنامہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا، جن کی سنت کی اتباع میں ویسی ہی تباہی کے دہانے پر موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے موضوع کے مطابق ان اقوام پر بات کریں، باقی ان اقوام پر تفاصیل کے ساتھ آگے چل کر بات کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو پھر وہی سوال، ناظرین، وہ کون سی شے تھی، وہ کون سی اشیاء تھیں جس کو وہ اقوام اپنے لیے مسیحا سمجھتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ثابت ہوا۔ اسی کی وجہ سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ جب جواب تلاش کیا جائے تو وہ جواب یہی سامنے آئے گا، وہ یہی ٹیکنالوجی، یہی ایجادات تھیں، یہی مشینیں تھیں، یہی صنعتی انقلاب تھا جو آج موجودہ انسان کر چکے اور ان سب کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، اس کا ایک رخ ہے جو انتہائی دل فریب ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو انتہائی بھیانک ہے وہ چھپا دیا گیا۔ اگر اسے دیکھ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ یہ ایجادات، یہ ٹیکنالوجی مسیحا نہیں بلکہ دجال ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے جن کی وجہ سے آج دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی، طرح طرح کی بیماریوں کا سیلاب امڑ آیا، پوری دنیا سیلابوں، طوفانوں، آندھیوں اور زلزلوں کی لپیٹ میں ہے۔ جگہ جگہ سے زمین دھنس رہی ہے، پہاڑ ٹل رہے ہیں، زمین میں قائم کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میزان بگڑ چکا ہے۔ ان ایجادات کی وجہ سے، اس صنعتی انقلاب کے نام پر دجال کی وجہ سے، اسی صنعتی انقلاب، ان ایجادات، اس ترقی کے نام پر دجال کی وجہ سے ایک عظیم تباہی موجودہ انسانوں کے سر پر آ چکی ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف لپکنے والا ہو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اور ایسی روایات میں عربی کے جو الفاظ استعمال کیے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے لفظ ناظرہ اور دوسرا ہے لفظ حاضرہ۔ ناظرہ کہتے ہیں متنبہ کرنے کو، یعنی اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہو جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہو یا نقصان دہ ہو تو اس کام یعنی اس عمل کے رد عمل سے پہلے ہی اس سے آگاہ کر دینا کہ اس عمل کو یا ان اعمال کو چھوڑ دو، ورنہ رد عمل کی صورت میں مارے جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے دجال سے متنبہ کیا، یعنی انسان جو اعمال کر رہے تھے ان کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے اپنے انہی اعمال کو جاری رکھا، ان اعمال کو ترک نہ کیا، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے گی۔
اور تمہاری انہی اعمال کے رد عمل میں ایسی تباہی تم پر مسلط ہوگی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ جو اعمال تم کر رہے ہو یہ تمہیں آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شریک بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ یعنی تم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایسی ایجادات کرو گے کہ تم اللہ کے کاموں میں براہ راست مداخلت کرو گے۔ تم ان ایجادات کو اپنے لیے مسیحا سمجھو گے، مگر وہ دجال ہوگا۔ اسی وجہ سے تم پر عظیم ہلاکت مسلط ہوگی، تم پر ساتھ آئے گی۔ ناظرین، ہر قوم جب اللہ کی حدود سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق ہی ایسے کی کہ انسان کے سامنے حادثاتی طور پر راز کھلتے چلے جائیں گے۔ یوں آہستہ آہستہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دجال کو خلق کر بیٹھے گا، جس کا انجام عظیم تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہی گزشتہ اقوام کے ساتھ ہوا اور یہی اس موجودہ قوم کے ساتھ ہوا، اور اب عظیم تباہی سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین، دوسرا لفظ تھا حاضرہ۔ حاضرہ کہتے ہیں اس خطرے کو، اس ڈر کو جو سامنے موجود ہو یا پھر بالکل واضح نظر آ رہا ہو۔ یعنی ہر نبی نے دجال سے ڈرایا، جو ایسا خطرہ تھا، ایسا فتنہ تھا جو موجود تھا۔ جب ہر نبی نے ڈرایا اور متنبہ کیا تو کیا وہ قومیں متنبہ ہوئیں؟ انہوں نے اپنے اعمال کو ترک کر دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار واضح کر دیا کہ نہیں، انہوں نے ہر نبی کی، ہر رسول کی تکذیب کر دی، تو پھر وہ اسی ہلاکت کا شکار ہوئے جس سے ان کو متنبہ کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں واضح طور پر اسے حیات الدنیا، یہ ایجادات قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دجال کہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ دجال اصل عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ دوسری زبانوں سے عربی میں داخل کیا گیا لفظ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کو عربی کے اندر الفاظ کی ایک کثیر تعداد ملے گی جو عربی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ دوسری زبانوں سے داخل ہوئے۔ مثلا جیسے لفظ ٹیکنالوجی ہے تو آج عربی میں وہ داخل ہو چکا اور اسے عربی لہجے میں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا وقت گزرے تو آئندہ آنے والی نسلیں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گی کہ یہ لفظ ٹیکنالوجی عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ لفظ عربی کا ہی کہلائے گا اور انہیں نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح اس وقت لفظ دجال، جو کہ اصل عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی دوسری زبان کا لفظ تھا جو اس وقت عام استعمال ہوتا تھا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ غرور استعمال کیا جو کہ خالص اصل عربی کا لفظ ہے، لیکن اس وقت اس کا استعمال عام نہیں تھا، بلکہ اسی طرح جیسے قرآن میں لفظ الانفال آیا، جب یہ لفظ عربوں کے سامنے آیا تو وہ اس لفظ سے ہی واقف نہ تھے، تو سوال کر دیا کہ یہ انفال کیا ہے، تو صرف لفظ انفال کی وضاحت کے لیے پوری سورت انفال نازل ہوئی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح اس وقت عربوں میں لفظ غرور استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ لفظ غرور کی بجائے لفظ دجال عام استعمال ہوتا تھا۔ یعنی لفظ غرور کے متبادل کے طور پر لفظ دجال کا استعمال اس وقت عام تھا۔ دجال لفظ چونکہ اصل عربی کا لفظ نہیں اور قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی میں نازل کیا، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اس وقت لفظ عام استعمال ہوتا تھا، جو سب کی سمجھ میں آنے والا تھا، اسے استعمال کیا۔ یوں لفظ غرور اور لفظ دجال دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قرآن میں حیات الدنیا قرار دیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی حیات مگر دھوکے کا ساز و سامان۔ یعنی یہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ تم بنا چکے ہو، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔
اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار کہا، اس پر زور دیا کہ کہیں اس دجل کا، اس دھوکے کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ دنیاوی مال و متاع، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ محض دھوکہ ہے، تو جو بھی اس کے دھوکے کا شکار ہوگا تو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا شکار ہو جائے گا، اور اگر پوری کی پوری قوم ہی اس دھوکے کا شکار ہو جائے تو پھر دنیا کو فساد اور اس فساد کے ظاہر ہونے، یعنی انسانوں کے اعمال کے رد عمل کے طور پر آنے والی تباہیوں، اور بالآخر انسانوں کے نزدیک ایسی عظیم تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا جو انسانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے قرآن سے یہ جان لیا کہ وہ کون سی شے تھی جس سے تمام کے تمام نبیوں نے متنبع کیا۔ وہ یہی ٹیکنالوجی تھی، یہی ایجادات تھی، یہی دنیاوی مال و متاع تھا، اور انہی ایجادات کے سبب آنے والی عظیم تباہی سے متنبع کیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دجال اس کے علاوہ کچھ اور ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ دجال اس کے علاوہ کوئی اور شے ہو۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر دجال یہی ایجادات ہیں، یہی صنعتی انقلاب ہے، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایجادات کو دجال کہا؟ اور اگر ان کو دجال نہیں کہا تو کم از کم اتنے غیر معمولی امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کچھ تو ضرور بتایا ہوگا۔ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ اتنے غیر معمولی امور جن کا آج سے چند صدیاں پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہ ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر ان کو دجال نہیں کہا تو پھر ان کو کیا کہا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا۔ ان ایجادات کے بارے میں کیا آج تک ہمیں بتایا گیا؟ کیا آج تک ہم نے یہ سوال اٹھایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اللہ کے فضل سے اب ہم یہ جانیں گے کہ ان ایجادات کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا۔ جب قرآن ان ایجادات کو دجال کہہ رہا ہے تو پھر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں دجال کہا؟ اب ہم آتے ہیں اس طرف اور روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرتے ہیں۔